अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, पूरी कौम ने अगरचे यौम आज़ादी को सैलाब की तबाहकारियों के बायस सादगी से मनाया है। इसके बावजूद पूरी कौम में ये जज्बा और अज़्म और भी पुख्ता हो गया है कि वो अपने मुल्क की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आज के प्रोग्राम में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात के रिपोर्ट्स के साथ साथ सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा भी शामिल है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास खबरें और रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं। दरियाए सिंध के बेरहम सैलाब ने जैकबाबाद, जाफराबाद, नसीराबाद, डेरा लायार और उज्जैन में भी तबाही मचा दी। ओस्ता मोहम्मद खाली करने का हुक्म। सैलाब के बाद शिकारपुर को बचाने के लिए रेलवे ट्रैक तोड़ दिया गया। बलूचिस्तान का पंजाब और सिंध से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। दरियाए सिंध में लिया के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 8,30,000 क्यूसेक के रेले ने एक बार फिर खत्ते में तबाही मचा दी है। सैलाब की तबाहकारियों के बायस मुल्क भर में यौम आज़ादी सादगी से मनाया गया। दूसरी जानिब गुजरावाला में मोटर व्हीलिंग करने वाले 4 नौजवान हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। दरियाए सिंध का सैलाबी रेला जैकबाबाद में दाखिल होने के दूसरे रोज पानी की सतह कम हो रही है। सैलाब से निपटने के लिए जैकबाबाद कोयटा बाईपास पर इंतजामिया ने शगाफ डाल दिया, जिसके बाद सैलाबी पानी बलूचिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। बलूचिस्तान के कौन से इलाके मुतासिर हैं, इससे पहले सिंध के बाकी इलाकों का जायजा लेते हैं। जैकबाबाद से कुछ दूर शिकारपुर शहर वाक़ है। इस इलाके को सैलाब से बचाने के लिए रेलवे ट्रैक तोड़ दिया गया, जिसके बाद बलूचिस्तान और दीगर सूबों के दरमियान ट्रेनों की आमदोरफ्त तीसरी बार मुअत्तल हो गई। मेन हाईवे ज़ेरियाब आने के बाद बलूचिस्तान का पंजाब और सिंध से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। इसी शहर के करीब लोधरा ग्रिड स्टेशन में सैलाबी रेला दाखिल होने से सिंध के 14 और बलूचिस्तान के 3 ग्रिड स्टेशनों को बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। दूसरी तरफ जिला लाड़काना में सहमन बंद में शगाफ पड़ने से कच्चे के 20 बोट ज़ेरे-आब आ गए। दरियाए सिंध का ये सैलाबी रेला इस वक्त जिला दादू में तबाही मचा रहा है। और अब अगर बात करें बलूचिस्तान की, तो जैकबाबाद से बलूचिस्तान में दाखिल होने वाले रेले और नसीराबाद की सिम कैनाल में शगाफ से जिला जाफराबाद का हेडक्वार्टर डेरा लायार ज़ेरे-आब आ गया है। शहर में 4 से 5 फुट पानी खड़ा है और 4 लाख से ज्यादा अफराद घरों की छतों पर महसूर हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत शहर से निकल रहे हैं। डेरा लायार के मज़ाफ़ात में मुराद अली, मांझीपुर गोला, मुराद शहीद कॉलोनी और भट्टी फाटक समेत कई देहात ज़ेरे-आब आ गए, जबकि हजारों कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। लोगों के माल मवेशी भी पानी में बह गए। हजारों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। डेरा लायार के बाद सैलाब तेजी से तहसील औस्ता मोहम्मद और गंदाखा की तरफ बढ़ रहा है। औस्ता मोहम्मद को खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। और अब जानते हैं दूसरा सैलाबी रेला जो इस वक्त पंजाब में है, उसकी क्या सूरत हाल है। दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जिला राजनपुर का शहर जामपुर का 60% हिस्सा सैलाबी रेले में डूब चुका है और मजीद पानी शहर की तरफ बढ़ रहा है। सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ के इलाकों बसंत वाली और रोहेला वाली में तबाही मचाने के बाद शहर सुल्तान की जानिब बढ़ रहा है। रोहेला वाली और शहर सुल्तान से हजारों अफराद नकल मकानी कर रहे हैं। रुझान की 8 यूनियन काउंसिलों के 100 से ज्यादा देहात ज़ेरे-आब आ चुके हैं और हजारों अफराद सैलाब में फंसे हुए हैं। उच्च शरीफ में दरियाए चनाब के सैलाबी रेले से लाशारी बंद टूट गया, जिससे लाशारी, मल्लाह और भट्टी समेत 10 से ज्यादा बस्तियां ज़ेरे-आब आ गईं और सैकड़ों अफराद सैलाब में फंस गए। बहावलनगर में फोर्डवा कैनाल में बस्ती उस्मान वाली के करीब 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से 2 गांव डूब गए। बेशुमार देहात को डुबोने के बाद दरियाए सिंध का मुंहजोर सैलाबी रेला शिकारपुर शहर की तरफ बढ़ने लगा तो हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। सुबह सवेरे ही लोग शहर छोड़ने लगे। सैकड़ों अफराद बसों पर दूसरे शहरों की तरफ चले गए। बेशुमार अफराद रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। शहरियों का कहना था कि उन्हें सैलाब के शिकारपुर की तरफ बढ़ने के बारे में कुछ नहीं बताया गया। हमको तो ये भी बताया नहीं गया कि ये पानी आ रहा है, आप कूच करो, इधर से निकल जाओ। हमको ये भी नहीं बताया। ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये 7 बजे सुबह 7 बजे आया है। अभी हालत आप खुद देख रहे हैं कि कितना पानी है। शिकारपुर में हंगामी हालत नाफिज करके FWO की मदद तलब कर ली गई है। महकमा आबपाशी और FWO के इंजीनियर्स सर जोड़कर बैठ गए, लेकिन शिकारपुर शहर को बचाने के लिए बलूचिस्तान को दूसरे सूबों से मिलाने वाले रेलवे ट्रैक को तोड़ने के सिवा कोई तरकीब जहन में न आ सकी।
آخرکار شہر کو بچانے کے لیے ٹریک توڑنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے بعد فوجی جوانوں نے دیہاتوں کی طرف سے کسی مزاحمت کے امکانات کے پیش نظر ریلوے ٹریک پر گشت شروع کر دیا۔ محکمہ آبپاشی کے حکام نے دوپہر کے وقت بلڈوزر کے ذریعے ریلوے ٹریک کے نیچے شگاف ڈال دیا، جس کے بعد پانی کا رخ گڑھی یاسین کی طرف ہو گیا اور اس علاقے میں درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ شکارپور شہر تو سیلاب سے بچ گیا، تاہم قریبی گرڈ سٹیشنز میں پانی داخل ہونے کے بعد شہر کو بجلی کی سپلائی بند کر دی گئی۔ ریلوے ٹریک ٹوٹنے کے بعد روہڑی اور سکھر جانے کے لیے جیکب آباد ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کے منتظر ہزاروں متاثرین وہیں بیٹھے رہ گئے۔ شکارپور کے قریب ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں، تاہم متاثرین کا کہنا ہے کہ انہیں فوجی جوانوں نے راشن دیا لیکن انتظامیہ کی طرف سے کچھ نہیں مل رہا۔ پہلے دن دیا تھا فوجیوں نے راشن پانی، ابھی کوئی بھی سار سنبھال والا نہیں ہے۔ شکارپور کے دیہات میں 3 دن کے دوران 15 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ٹریک ٹوٹنے کے بعد زیر آب آنے والے دیہات سے متاثرین کو نکالا جا رہا ہے۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں پیش کی جانے والی خاص خبروں اور رپورٹس کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ دریائے سندھ میں لہیا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ 8,30,000 کیوسک کے گزرنے والے پانی کے ریلے نے ایک بار پھر خطے میں تباہی مچا دی ہے۔ تحصیل کروڑ لال ایسن اور لیا کے 80 دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ 3 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی چاول، گنا، کپاس اور دیگر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ 20 بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ 3 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ لاکھوں مویشیوں کے لیے چارہ کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ فلڈ کنٹرول سینٹر لیا کے مطابق موجودہ سیلابی ریلے میں آج رات سے بتدریج کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث ملک بھر میں یوم آزادی سادگی سے منایا گیا۔ اس دوران پاک فوج کی جانب سے تقاریب منسوخ کر دی گئی، جبکہ نجی سطح پر ہونے والی تقریبات میں سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ پاکستان کے 64ویں یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث سرکاری سطح پر تمام تقاریب منسوخ کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر زیادہ جوش و خروش تو نظر نہیں آیا، تاہم اسکولوں اور کالجز کے علاوہ نجی سطح پر یوم آزادی کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں قومی نغمے گائے گئے، بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے اور عہد کی تجدید کی کہ ملک کی آزادی کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تقاریب میں سیلاب سے جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعائیں کی گئی، جبکہ ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ جشن آزادی کے موقع پر گجرانوالہ کی چھوٹی بڑی سڑکوں پر منچلے نوجوان ون ویلنگ کرتے ہوئے نظر آئے، جن میں سے 4 نوجوان حادثات کا شکار ہو کر ہلاک، جبکہ 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے DHQ ہسپتال گجرانوالہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ گجرانوالہ شہر کی چھوٹی بڑی سڑکوں پر جشن آزادی منانے کے لیے منچلوں کی بڑی تعداد موٹر سائیکلوں کو لے کر ٹولیوں کی شکل میں ون ویلنگ کرتے ہوئے GT روڈ کی طرف نکل آئی، جہاں سینکڑوں نوجوان یوم آزادی مناتے ہوئے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی خاطر ون ویلنگ اور کرتب بازی کرتے رہے، جس سے 4 نوجوان خیالی شاہپور، کنگنی والا، سیالکوٹ بائی پاس اور جنرل بس اسٹینڈ کے علاقوں میں موٹر سائیکلوں سے گر کر ہلاک ہو گئے، جبکہ نوجوانوں کی بڑی تعداد موٹر سائیکلوں پر مختلف قسم کے کرتب کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرانے اور موٹر سائیکلوں سے گرنے کی وجہ سے زخمی ہو گئی، جنہیں طبی امداد کے لیے DHQ ہسپتال گجرانوالہ منتقل کیا گیا۔ متاثرین سیلاب کی رجسٹریشن کی ذمہ داری نادرا کو دے دی گئی ہے۔ محکمہ سماجی بہبود متاثرین کے کوائف اکٹھے کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ اسلام آباد میں وزیر داخلہ رحمان ملک کی زیر صدارت اجلاس میں متاثرین سیلاب کے کوائف اکٹھے کرنے اور نقصانات کے تخمینے کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ سیلاب زدگان کی مناسب مالی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ بحالی کا عمل بر وقت مکمل کرنے میں مدد مل سکے۔ اجلاس میں سوشل ویلفیئر کے سیکرٹری اطہر علی، ڈائریکٹر جنرل کرائسس مینجمنٹ سیل بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اقبال لودھی اور وزارت داخلہ کے حکام نے شرکت کی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سندھ میں اب تک 31,000 راشن پیکٹس اور 16,000 ٹینٹس فراہم کر چکی ہے، تاہم متاثرین کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر NDMA نے متاثرین کے لیے مزید امداد کی اپیل کی ہے۔ ملک میں حالیہ سیلاب سے جو تباہی ہوئی، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 12 اگست کو اس کے اعداد و شمار جاری کیے، جن میں یہ تفصیلات بھی شامل تھی کہ متاثرین میں اب تک کتنی امدادی اشیاء تقسیم کی گئیں۔ NDMA کے مطابق سیلاب سے ملک بھر میں 1384 لوگ جاں بحق ہوئے، سب سے زیادہ 1063 ہلاکتیں صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوئی۔ مجموعی طور پر 7,23,950 گھروں کو نقصان پہنچا، یعنی ایک گھر میں 5 افراد بھی رہتے ہو جو کم سے کم اندازہ ہے، تو بے گھر ہونے والے متاثرین کی تعداد 36 لاکھ سے زائد ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ان امدادی اشیاء کی طرف جو ان سیلاب زدگان میں تقسیم کی گئیں۔ NDMA کی طرف سے ان 36 لاکھ سے زائد متاثرین کو تقریباً 95,000 خیمے، 71,000 کمبل اور 5,000 جیکٹس دی گئی۔
کہاں 7,23,000 گھرانے اور کہاں ان خیموں، کمبلوں اور جیکٹوں کی تعداد۔ فی گھرانے کو ایک خیمہ، کمبل اور جیکٹ بھی نہ ملی۔ خاندان کے باقی لوگ تو کسی گنتی میں بھی نہیں۔ اس کے علاوہ 1,18,000 خوراک کے پیکٹ، 13,940 کچن سیٹ اور 59 ایمرجنسی میڈیسن کٹس تقسیم کی گئی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں 80 واٹر ٹینک، 1272 پانی کی بوتلیں، 2,330 تولیے، 2,370 صابن، آٹے کے 2300 جبکہ خوراک کے 437 تھیلے تقسیم کیے گئے۔ NDMA کے اعداد و شمار سے سیلاب زدگان کی زب و حالی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ متاثرین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور امدادی اشیاء کی فراہمی نہ ہونے کے برابر ہے۔ قومی ایئر لائن کے عملے نے ایک دن کی تنخواہ کے 1,30,00,000 روپے متاثرین سیلاب کے لیے وزیر اعظم کے فلڈ ریلیف فنڈ میں دے دیے۔ اسلام آباد میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے MD اعجاز ہارون نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی ہے اور 1,30,00,000 روپے کا چیک پیش کیا۔ اعجاز ہارون نے وزیر اعظم کو بتایا کہ PIA بیرونی ممالک سے امدادی اشیاء فری لا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے PIA کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو گلگت بلتستان کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کی ہدایت کی۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں پیش کی جانے والی خاص خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں سندھ کی دھرتی کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چند خبروں اور رپورٹس پر۔ سہون شریف کے قریب لاڑکانہ سہون بند کے مقام پر دریائے سندھ میں سیلابی پانی کے دباؤ کی وجہ سے بند میں شگاف پڑ گیا، جسے مقامی لوگوں نے محکمہ ایریگیشن اور انتظامیہ کی مدد سے پتھر اور مٹی ڈال کر بند کر دیا۔ سیون سے اس وقت 9 لاکھ کیوسک پانی تیزی سے کوٹری بیراج کی طرف جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بندوں پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ کچے کے 28 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ بہت سے لوگ نقل مکانی کر کے بندوں پر بیٹھے ہیں۔ شگاف والی جگہ کو حساس قرار دے دیا گیا ہے۔ گھوٹکی میں سیلاب سے متعلقہ صورتحال پر DCO گھوٹکی اور DPO گھوٹکی کی جانب سے مشترکہ طور پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ دیتے ہوئے DCO گھوٹکی نے کہا کہ دن رات محنت کرنے کے بعد حفاظتی پشتوں کو پختہ کرنے کا عمل جاری ہے۔ DCO اور DPO گھوٹکی کی مشترکہ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ حفاظتی پشتوں کو پختہ کرنے کا عمل جاری ہے۔ DCO نے کہا ہے کہ LM بند اور قادرپور لوپ بند کو شدید خطرہ ہے، تاہم انہیں محفوظ بنا لیا گیا ہے۔ فوج کے تعاون سے متاثرین کو ریسکیو کیا جا رہا ہے اور خوراک کے پیکٹ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ سے بھرپور تعاون پر صنعتی اداروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جامشورو میں جیکب آباد کندھ کوٹ کے سیلاب متاثرین نے کوٹری کی خدا کی بستی میں پہنچ کر پناہ لی۔ متاثرین نے میڈیا کو بتایا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے خالی ہاتھ صرف جانیں بچا کر نکلے ہیں۔ سارا سامان اور مویشی سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ انتظامیہ نے ایک اسکول میں بٹھا دیا ہے جہاں پنکھے تک نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بچے بھوکے ہیں، یہاں کے لوگوں نے کچھ مدد کی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی بھرپور مدد کی جائے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ملاحظہ کیجیے کراچی سمیت سندھ بھر میں ماہ رمضان کے خصوصی پیکج کے تحت عوام کو 20 روپے فی کلو قیمت پر آٹا فراہم کیا جائے گا۔